رہے اور جس طرح سے وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی تھی, بچوں کا خیال کیا جا رہا تھا, اور جو ان کے وہاں پہ حالات تھے تو دیکھ کے دل ہی خوشی ہوئی کہ اتنا زبردست حاجی صاحب کام کر رہے ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خوش رکھے. تھینک یو. خیریت سے آپ؟ کرم اللہ. ماشاء اللہ. جی ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے جناب؟ کرم الحمدللہ. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, اور آپا آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آج کا ٹاپک استقامت پہ ہے, اور میں حاجی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. ثابت قدمی, استقامت اور اچھے کام کے لیے ڈٹ جانا, اچھے کام پہ قائم رہنا. اور جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تربیت جو ہے, جو ان کے گھرانے کی تربیت, اصحاب کی تربیت, اور ان کے تمام ساتھی جو تھے, انہوں نے مشکل سے مشکل وقت جب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ڈٹے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی کامیابی بھی حاصل کی دنیا اور آخرت کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. استقامت بہت پیارا عنوان ہے. اس دعا کے ساتھ گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے, آمین آمین اعمال صالحہ پر بھی استقامت عطا فرمائے, آمین نیک کام کو جاری رکھنے کے تسلسل کے سلسلے میں بھی اللہ استقامت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اس معاشرے کے بچوں کو خاص طور پر جی اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے زمانے سے استقامت کیا چیز ہے پڑھانے کی ضرورت ہے. جی ہاں جی ہاں. ہمارے کورس کی کتابیں ہم دیکھتے دیکھتے, اس وقت میں 6 یونیورسٹیوں کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں, لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ استقامت کیا ہے. یہ آپ کو اللہ نے پی ٹی وی کو سعادت عطا فرمائی ہے کہ آج آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر اس ٹاپک کو چلایا ہے. جی جی. استقامت وہ بنیادی خصوصیت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مشہور و معروف آیت کا ترجمہ صرف پیش کر رہا ہوں. جی. بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث میں بھی استقامت کا بہت تذکرہ کیا جی, گیا ہے. مستقل مزاجی جو ہوتی ہے. مستقل مزاجی. جی. اور اس کی تلقین متعدد انداز میں سرکار کے ارشادات میں بیان کی گئی. کام وہ اچھا ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن ہو مسلسل. سبحان اللہ. مسلسل ہونے کا مطلب استقامت. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اللہ آپ کو اجر دے گا کہ آپ نے اس موقع میں بھی المصطفیٰ کا ذکر کر دیا. جی جی. لیکن ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے, میں اپنے لیے بتا رہا ہوں, جی. کہ ایک بھی ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے کا ہم فری آپریشن کر سکیں گے. جی ہاں جی ہاں. ایک بھی. جی جی جی. لیکن اگر ہم 62,000 سے زائد کر چکے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ استقامت ہے. واہ واہ. اور یہ استقامت کس نے دی؟ اللہ اور اس کے رب کی رسول ذات. نے دی. بے شک بے شک بے شک. اس استقامت پر ہم قائم رہیں, اور جن جن لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا بڑی تکالیف میں مبتلا ہوئے, آپ ذرا نام سوچیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ماشاء کس اللہ. استقامت کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا مستقل مزاجی کا. جی. ڈٹے رہے, اور پھر اس کے بعد وہ مقام پایا کہ صدیوں بعد علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا, اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. واہ 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 واہ. ایسے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور اسی طرح سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب نے استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا. آج ان کا نام روشن ہے. بے شک. روز روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا ہے. بے شک.
تو یہ استقامت ہمارے بچوں میں پیدا ہونی چاہیے، آمین اور آمین ہماری ماؤں کو بھی اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ بچوں میں یہ خوبی پیدا کریں کہ بچہ نیک کام پر استقامت کے ساتھ قائم دائم رہے تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ اور میں اپنی گفتگو باقی لوگوں کا بھی حق ہے جی جی اسے مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ اللہ سبحان اللہ کتنا ظلم کیا گیا، جی ہاں لیکن آپ استقامت کے کوہ گراں ثابت ہوئے، قائم دائم رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج پوری دنیا میں آپ کو خادم حسین ملے گا، محمد حسین ملے گا، احمد حسین ملے گا، کہیں خادم یزید نہیں ملے گا، اللہ اکبر، کہیں خادم شمر نہیں ملے گا، بہت بڑی بات ہے۔ کہیں خادم خولی نہیں ملے گا۔ تو اچھے کام کرواؤ اپنے اولاد سے، وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی انشاءاللہ ٹھنڈک اور بنے گی، صدقہ جاریہ بھی بنے صدقہ گی۔ جاریہ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت بیان ہے۔ مفتی صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین میں بھی اور قرآن پاک میں بھی جیسے نماز کی جب بات آتی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عبادات میں مستقل مزاجی کا حکم دیا گیا ہے کہ ساری زندگی کیجئے اور کرتے رہیے، اور وہ اس کا یہ مستقل مزاجی سے آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، بڑا مفصل بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، مستند بھی ہے، بہترین بھی ہے، اور قرآن و سنت میں اس کا بہت زیادہ ذکر بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کا ذکر کیا تو نماز قائم کرنے کے متعلق مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملہ یاد آیا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ یہ بتائیے نماز تو پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ نماز کو قائم کرو، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جملے میں بڑی خوبصورت بات سمجھائی، فرمایا نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، قائم بازار میں کی جاتی ہے۔ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور قائم معاملات میں کی جاتی ہے۔ سبحان نماز اللہ، پڑھی مسجد میں جاتی ہے، اچھی بات قائم ہے، لین کیا دین میں بات کی ہے، جاتی ہے۔ کیا بات ہے، تو کیا جہاں تک بات ہے، استقامت کا آپ بہت نے گہری ٹاپک بات ہے۔ چھوڑا ہے، استقامت کہتے ہیں لغوی معنی اس کا ہے ڈٹ جانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے دین کے کاموں میں جمے رہنا، صحیح، دین پر جمے رہنا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ صرف مثال تلاش کرنا چاہیں گے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے حبیب، پیارے دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام ہیں۔ ہر صحابی استقامت کا دیوان ہے، ہر صحابی استقامت کی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بہت ہی محترم حاجی صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جب تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہمارا رب ہے، تم اللہ کو مان لو، تو پھر اس کے بعد استقامت دکھاؤ۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے، اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے کچھ سورۃ العصر میں بھی کی۔ سورۃ العصر میں کیسے کی؟ یہاں تو یہ فرمایا اگر تم جب یہ کہہ دو گے، اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو قبول کر لو گے، تو پھر یہ آسان نہیں ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، اور جب تم صبر کر لو گے، استقامت دکھا دو گے، تم اس پہ ڈٹ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا نصیب فرمائیں گے۔ اگر میں اس کی مثال آج کے بجائے 1400 سال پہلے سے تلاش کروں تو صحابہ اکرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ استقامت دکھائی، اور ایسی استقامت دکھائی، ایک صحابی میدان احد میں ان کا ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، پھر ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر دوسری ٹانگ کٹ گئی، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے دیکھا کہ کوئی زخموں میں اللہ کے حبیب کو پکار رہا ہے۔ جا کر دوڑ کر حضرت اللہ کے حبیب کو بتایا۔ اللہ کے رسول خود زخمی ہونے کے باوجود میں نے وہ مقام دیکھا جہاں دوڑ لگائی کہ آپ کی شانوں سے چادر گر گئی، آپ آئے تو صحابی کی دونوں بازو بھی کٹے ہوئے، دونوں ٹانگیں بھی کٹی ہوئی، تو حضور نے پوچھا کوئی زندگی کی آخری خواہش ہے؟ اب اسے چاہیے یہ تھا کہ مجھے کوئی مرہم پٹی دی جائے، میرے زخم صاف کیے جائیں۔ حضور نے نبوت والے دونوں ہاتھوں میں اسے یوں اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، اس کے چہرے سے خون صاف کیا، اس کی داڑھی صاف کی، فرمایا آخری خواہش، فرمایا یا رسول اللہ آخری خواہش یہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین پہ استقامت دکھائی۔ تو اللہ نے دنیا میں کیا دیا؟ دیکھیں، اللہ دنیا میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی رضا جنت میں جا کر دیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام نے استقامت دکھائی، اہل بیت اعظام نے، حضور کی اولاد نے استقامت
इस्तकामत दिखाई तो अल्लाह ताला ने दुनिया में बदला दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, फरमाया ये मुझसे राजी हैं, मैं दुनिया में इनसे क्या राजी बात। हूँ। और आप देखिए मुफ्ती साहब के जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं जी। उनका नाम आज भी कायम व दायम है और ता क़यामत और उसके बाद भी नाम चमकेगा। बिल्कुल। उसके अलावा दुनिया में कई हजारों लाखों करोड़ों लोग आए चले गए, उनका नामो कुरान निशान भी किसी करीम को की याद नहीं। 1200 आयात करीमा में उनका जिक्र अल्लाह ने किया। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं सवाल करना चाहूँगा आजकल के हवाले से। इस्तकामत का हुक्म है, साबित कदमी का हुक्म है, लेकिन हम देखते हैं कि इंसान जल्दबाज है और फौरी नतीजा चाहता है, जबकि अल्लाह ताला ने सब्र का भी हुक्म दिया है और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहने का भी जिक्र आया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एहसन, इस्तकामत का बहुत उम्दा दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे से बताया। आज के दौर में अगर इसको इस तरह से मैं कहूँ कि ये सब्र ईमान दोनों को एक साथ जब रखें किसी भी मामले में तो ही आप कायम रह सकते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह मुझे सिर्फ एक काम बता दीजिए जो मैं कर लूँ और मुझे रब राज़ी हो जाए, मैं सीधे जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कह दो मैं ईमान लाया और फिर कायम हो जाओ। एक्चुअली इस्तकामत को अगर मैं सादा और दुनियादारी के अल्फाज में कहूँ ना तो मैं इसे कमिटमेंट, निभाना और वफादारी कहूँगी। वफादारी। देखिए जैसे रूहों का रब से वादा था जी। कि वो नीचे जाकर अल्लाह ही की रहेंगी। अब रूहें इस्तकामत पर हैं, वफादार हैं, हमारे जिस्मों में आती हैं, हम उनको गंदा करते हैं मगर वो फितरत पे रहती हैं, वो फितरत के साथ आती हैं। इसी तरह कलेमा कमिटमेंट है। जब हम कह देते हैं कि एक वो माबूद है तो बस फिर हम उसी की इताअत में बाकी सब को पीछे छोड़ेंगे, उसी को माबूद मानेंगे। हम लोगों ने इस्तकामत को सिर्फ ये सोच रखा है कि ये साबित कदम है कि हमने कलमा पढ़ लिया है। नहीं, इस्तकामत ये है कि वो कलमा उतारना है अंदर, बेशक। उसको समझना है, माबूद का मानी समझना है। और इबादत यह है कि हम बिला शिरकत गैरे सर झुकाए सरेंडर कर दें, सुभान अल्लाह। और इस पर कायम रहें। अब उसके रास्ते में तकलीफ़ें भी आएंगी, अब सब्र करना होगा, वो कभी अच्छा और कभी बुरा। जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई दिन अच्छे होते हैं, कोई अच्छे नहीं भी होते। जी हाँ। और इस्तकामत ये है, कमिटमेंट और वफादारी ये है कि जो अच्छे दिनों में आप खुश होते हैं तो बुरे दिनों में भी आप उस रब से राज़ी सब्र रहते करें, हैं, बेशक। सब्र और उसकी रज़ा पे राज़ी रहते हैं। इसको इस्तकामत कहते हैं। दुनियावी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, दुनियावी रिश्तों में भी ऐसा होता है। आप कभी सेहतमंद हैं तो कभी बीमार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेहतमंदी में तो ये जिस्म अच्छा लगे और बीमारी में हम इसको काट फेंकें। ऐसे ही कभी औलाद है, कभी अच्छी होती कभी बुरी होती है, लेकिन हमें मोहब्बत में कमी नहीं आती, बल्कि बुरी के लिए और हम दुआ करते हैं बढ़ बढ़ के। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इस्तकामत दुनिया और आखिरत हर मामले में होती है। और इसका असल जो है वो कमिटमेंट है, वो दिल से ठान लेनी है, डट जाना है कि जो मैंने कहा है मैं इस पे कायम हूँ। और उसकी मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, तमाम सहाबाए कराम हैं कि उन्होंने उनसे हमने यही लिया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही लिया कि जब कह दिया कि आप हम अल्लाह के लिए हैं और वो जो चाहेगा हम वही करेंगे, तो अब हालात जैसे भी हों हम उसी के हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।